علماءهم شر من تحت ادیم السماء، فرمایا اس وقت آسمان تلے سب سے بدترین مخلوق عالم ہوں گے، فرمایا کہ فتنہ انہی سے نکلے گا، انہی میں لوٹ جائے گا۔ یاد رکھو آج تک دین ہم تک پہنچا ہے تو اچھے علماء کی وجہ سے پہنچا ہے، لیکن ہر زمانے کے اندر ایسے لوگ بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے علماء سوء کا کردار ادا کیا، کہ جنہوں نے دین کو ایسا نقصان پہنچایا جو جس کی آج تک تلافی نہیں ہو سکی، وہ نقصان پہنچایا۔ مجھے بتائیں اکبر بادشاہ، وہ تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پر پیدل جایا کرتا تھا، وہ تو وہاں پہ جا کے جھاڑو دیا کرتا تھا، وہ تو وہاں پہ جا کے آنے والے زائرین کے جوتے سیدھے کرتا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ یکسر طبیعت بدل گئی۔ کیا ہوا کہ یکسر اس نے دین اکبری ایجاد کرنے کا سوچ لیا۔ آخر کیا ہوا کہ اکبر بادشاہ نے دین اکبری ایجاد کر ہی دیا۔ آخر کیا ہوا کہ اکبر بادشاہ نے اپنے دور میں جگہ جگہ پہ شراب خانے بنوا دیے۔ آخر کیا ہوا کہ اس نے کہا اب دین محمدی نہیں چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دین اکبری چلے گا معاذ اللہ۔ اس کی وجہ یہ تھی ابو الفضل اور فیضی بڑے بڑے علماء تھے، کہ ایک وہ عالم تھا ان میں کہ جس نے قرآن کی پوری تفسیر بغیر نقطے کے لکھ ڈالی، اور ایک وہ تھا کہ جب فارسی کا ایک پیرا لکھتا، ایک جملہ لکھتا تو کہیں کہیں صفحے ختم ہو جاتے، لیکن اس کا ایک ایک جملہ ختم نہ ہوتا۔ اتنے بڑے یہ عالم تھے ابو الفضل اور فیضی، لیکن علماء سوء تھے۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کے کان بھرے اور کہا دین کو 1000 سال گزر گیا، لہذا اب تو نیا دین آنا چاہیے معاذ اللہ۔ اکبر بادشاہ کو ان علماء سوء کی صحبت بد ملی، جس کی وجہ سے اکبر بادشاہ بگڑ گیا، سوچ بگڑ گئی، نظریہ بگڑ گیا، دنیا جہنم کا ایندھن بن گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ان دو علماء سوء کی صحبت مل گئی۔ کل بھی میں نے کہا تھا عالم وہ نہیں ہے جو تقریر کرے، عالم وہ نہیں ہے جو آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تھا عالم کون ہے؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا تھا الذین یعملون بما یعلمون، فرمایا عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے۔ آج اگر دین ہم تک پہنچا ہے یہ علماء کی مرہون منت ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ کتے اور حرام جانور کھاتے۔ کس نے بتایا ہے کتا بھی وہی قد کا ہے، بکری بھی وہی قد کی ہے؟ کس نے ہمیں بتایا ہے یہ حلال اور وہ حرام ہے؟ ان علماء نے۔ ہماری ملاقات کسی نبی سے تو نہیں ہوئی، ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کو تو نہیں دیکھا، ہم نے تابعین تبع تابعین کو تو نہیں دیکھا، ہم نے ان کے غلاموں کو دیکھا، علماء کو دیکھا۔ ان علماء نے ہمیں بتایا یہ جانور حلال اور یہ جانور حرام ہے۔ ہم نے ان پر اعتماد کر کچھ چیزوں کو حلال جو شریعت نے کہی تھی اور کچھ چیزوں کو حرام جو شریعت نے کی تھی ان کو جان لیا۔ علماء کا ہم پہ بڑا احسان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء سوء، داتا صاحب نے کہا تھا علماء سوء وہ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ جاہل علماء، فرمایا یہ وہ ہے کہ پوری دنیا کی دولت بھی اگر ان کے پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ فرمایا غافل عالم کی نشانی یہ ہے وہ ہر وقت دنیا کی بات کرے گا، ہر وقت جائیداد کی بات کرے گا، اس کی زبان پر دنیا کے لفظ ہوں گے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا جس عالم کی زبان پر ہر وقت دنیا ہو، دولت ہو، فرمایا وہ غافل ہے، اس کے پاس نہ بیٹھنا۔ اس کے پاس بیٹھنے سے بجائے رب کی محبت پیدا ہونے کی دنیا کی محبت پیدا ہوگی۔ فرمایا اس عالم کے پاس نہ بیٹھنا، اور وہ عالم جو ہر وقت تمہیں آخرت کی یاد دلائے، وہ جو تمہیں اللہ کا خوف دلائے، وہ جو تمہیں داڑھی رکھنے کا کہے، وہ جو تمہیں 5 وقت نماز پڑھنے کا کہے، جب بیٹھو اللہ کی بات کرے، جب بیٹھو اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی بات کرے، جب بیٹھے تمہیں عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی بات کرے، جب بیٹھے تمہیں خاتمہ بالایمان کی دعا دے اور خود بھی خاتمہ بالایمان کی دعا کرے، جس کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی ہو۔ فرمایا یہ وہ عالم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی یاد ملے گی، آخرت کی محبت ملے گی، قبر تمہیں یاد آئے گی۔ اس عالم کے پاس بیٹھنا، اس عالم کے پاس کبھی نہ بیٹھنا جو ہر وقت دنیا کرتا ہے۔